إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. محترم حضرات و سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے 22ویں رکوع کی کچھ آیات آپ کے روبرو پیش کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور ان کے خصوصی عہد کا تذکرہ کیا ہے. ان سے اللہ تعالی نے بار بار عہد لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سرکش قوم تھی. عہد و معاہدہ کے بعد بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. بہرحال ان سے وہ خصوصی عہد تھا اور یہ ایک عمومی عہد ہے جو تمام انسانوں سے لیا گیا اور یہ عالم ارواح میں لیا گیا. عوالم 4 ہیں، عالم 4 ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، عالم برزخ جو دنیا اور آخرت کے درمیان آڑ اور روک ہے، اور پھر عالم آخرت. یہ 4 دنیایں ہیں، 4 عوالم ہیں. چنانچہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے عہد لیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو اس سے ان کی پوری ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی سب نکل آئے. بعض دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیوں کے مانند چھوٹی چھوٹی سب جسموں میں نکل آئے اور ان روحوں کو وہی شکل دی گئی جو آگے چل کر دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہوتی. اور ان تمام روحوں سے یہ عہد لیا گیا، یہ پوچھا گیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ پوری کائنات کو دیکھ بھال ڈالو، تمام مخلوقات کا جائزہ لے لو. کیا تمہیں مخلوق میں کوئی ایسا ملتا ہے جو میرا ہمسر ہو، میرا ساجی اور شریک ہو، جسے میری صفات زیبہ ہوں؟ انسانوں نے جو روح کی شکل میں تھے بیک زبان یقین کے ساتھ کہا نہیں اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے.
رب کی تشریح مفسرین نے بڑے زبردست انداز میں کی ہے. صرف رب پر اگر تشریح کی جائے تو کئی دروس چلے جائیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو کائنات کو عدم سے وجود میں لائے اور ہر مخلوق کو اس کا جائز مقام عطا کرے اور ہر مخلوق کو کب کس چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال و لحاظ کرے، اس کو بہم پہنچائے. انسان جیسے نطفے کی شکل میں ہے تو نطفے کو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مہیا کر دی. نطفہ رحم مادر میں، بچے دانی میں، انسانوں کی، جانوروں کے، تمام مخلوقات کے رحم میں نطفہ جاتا ہے. اگر وہ نطفہ ایسے ہی بیچ میں پڑا رہتا تو جانور جس کروٹ لے اس کروٹ چلا جائے. جب وہ چل رہا ہو، اس کے پیٹ میں اچھال ہوتی ہو، ادھر ادھر ہوتا ہو، تو وہ نطفہ بھی لڑھکتا رہے، اور اگر لڑھکتا جائے تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نطفے کا ذکر کیا اور فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ہم نے اس کو ایک مضبوط جگہ جمع دیا. جب وہ نطفہ رحم میں پہنچتا ہے تو رحم کی دیوار سے چپک جاتا ہے. جو جرثومے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان میں سونڈ ہوتی ہے، نوکیلی سونڈ ہوتی ہے. وہ سونڈ جو ہے وہ اس رحم سے چپک جاتی ہے، اندر گھس جاتی ہے، اور اس طرح سے گویا اس نے اپنے بقا کو یقینی بنا لیا. اگر وہ لڑک رہی ہوتی تو ختم ہو جاتا معاملہ، لیکن وہاں اس نے اپنی ایک جگہ پکڑ لی. مکین کو مکین کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا اپنا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، کوئی گنڈا بدماش آپ کے گھر سے آپ کو نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا. مضبوطی کے ساتھ اپنے گھر میں جمے ہوئے ہیں. کوئی بات کر کے بے بس کر کے پھینک دے بات الگ ہے، لیکن جب تک جان میں جان ہے آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے. اسی لیے مکین کو مکین کہتے ہیں کہ وہ مضبوطی سے جمع ہوا ہے. تو نطفے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ضرورت ہے کہ اسے رحم کی دیواروں میں چپکا دے. اللہ نے چپکا دی. پھر علقہ کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک مناسب ٹیمپریچر، ایک مناسب گرمی کی ضرورت ہے. وہ اللہ تعالیٰ گرمی بام پہنچا رہا ہے. پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، اسے کیا کیا ضروریات ہیں اللہ وہ پورا کر رہا ہے. پھر ہڈیاں آتی ہیں، جان آ جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہر مہینے باقاعدگی سے ایام ہوتے ہیں، ماہواری ہوتی ہے، لیکن جب بچہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ ماہواری بند ہو جاتی ہے اور وہ خون دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ گویا مخلوق کو کمال کی طرف پہنچا رہا ہے. یہ میں نے مختصر سی یہ تشریح کی ہے. ایسے آپ غور کرتے چلے جائیے. بچہ جب تک باہر نہیں آتا ہے ہر مہینے میں کیا ضرورت ہے، کیا تقاضے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. اور ایسی تمام مخلوقات کا معاملہ ہے. چرند پرند درند، رینگنے والے اڑنے والے تمام جانوروں کا معاملہ ہے. ایسی ہی نباتات جمادات کا معاملہ ہے. ایسی ہی معدنیات اور ذخائر کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کمال تک پہنچا رہا ہے. یہی رب کی خصوصیت ہے. تو اللہ نے اسی وسیع تناظر میں انسانوں سے کہا ذرا دیکھ بھال لو، غور فکر کر لو، جائزہ لے لو، کیا تمہارا کوئی اور بھی رب ہے یا میں ہی تمہارا رب ہوں؟ سارے انسانوں نے کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور اللہ نے یہ عہد کیوں لیا؟ اللہ نے اس کو واضح کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ آپ کے رب نے بنو آدم کے پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے نفسوں پر گواہ بنا کر کے ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پالنہار پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ جو
پروردگار بن سکے، جو رب بن سکے. شہید نہ اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے. اور یہ عہد کیوں لیا گیا؟ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ کل جب قیامت میں حساب و کتاب ہو تو تم یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے. یہ جو آپ نے عہد کی بات کی ہے، یہ یعنی کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. ہمارے باپ دادوں نے عہد کیا ہوگا تو کیا ہوگا، ہمیں کیا پتہ. تو اس لیے تمام ذریت سے عہد لے لیا گیا. یہ کہ تم کل قیامت میں کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس سے غافل تھے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اس سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی ذریت تھے، ان کے راستے کو ہم نے پایا، ہم بھی اس پر چل پڑے. تو ہم کہاں مجرم ہوئے؟ مجرم تو وہ تھے جو اس راستے پر چلے تھے، ہمیں تو وراثتاً یہ راستہ ملا تھا، ہم کہاں مجرم ہوئے. تو کہا گیا یہ نہ کہہ سکو تم. افتہلکنا بما فعل المبطلون، اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا اس چیز کی وجہ سے جو ہمارے باطل پرستوں نے کیا، غلطی باپ دادوں نے کی ہے، اس کی سزا ہمیں ملے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر گئے 70 آدمیوں کو، اور ان پر اللہ نے موت طاری کر دی کڑک کے ذریعے، بجلی کے ذریعے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ، قوم کے نادانوں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا ہمیں ملے گی. اللہ اگر یہ کرنا ہی تھا تو قوم کے سامنے ہمیں ہلاک کر دیتا، تیرا فیصلہ حق بجانب تھا، تو بجا کرتا. لیکن اب یہاں اگر ہلاک کر دے گا تو لوگ تو مجھے کو الزام دیں گے. ایسے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے باطل پرستوں نے کیا اس کی سزا ہمیں ملے گی. گویا اللہ تعالیٰ نے عہد لے کر کے ان کا منہ بند کر دیا، انبیاء کو بھیج کر کے حجت اور دلیل پوری کر دی. یہی وجہ ہے کہ ربوبیت میں شرک برائے نام لوگوں نے کیا ہے. اصل شرک لوگ الوہیت میں کر رہے ہیں، اصل شرک لوگ اسماء اور صفات میں کر رہے ہیں. ربوبیت میں انسانوں کو کوئی معروف گروہ اس طرح جانا نہیں گیا کہ جس نے شرک کیا ہو. تھوڑے سے لوگ، فرعون جیسے نالائق ملعون لوگ، حالانکہ اندر سے وہ بھی جانتا تھا. وَجَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انکار تو کیا لیکن ان کے دل اندر سے جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے عہد لیا. اور کیوں؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ اس وجہ سے کہ ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں، انسانوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. آج جو شرک کے ڈگر پر چل رہے ہو، آج جو غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، ایک دن وہ تھا کہ تمہاری روحوں نے یہ عہد کیا تھا، تمہاری روحوں نے یہ کہا تھا کہ پروردگار تو ہی ہے. تو اب وہ ذرا سوچ لو. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف، توحید کی طرف لوٹ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمومی عہد کو یاد دلایا کہ انسانوں، تم جب روح کی شکل میں تھے، تم جب اپنے باپ دادا کی پیٹھوں میں تھے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے، اس وقت میں نے تم سے عہد لیا تھا، تم نے خود ہی اقرار کیا تھا اور اپنے آپ پر اپنے آپ کو گواہ بنایا تھا. آج کس منہ سے شرک کر رہے ہو؟ اور اگر شرک کر رہے ہو تو کل اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں جھونک رہا ہے تو یہ ظلم نہیں ہے. وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے ایک مثال پیش کی ہے. ایک شخص تھا، اس کا نام کتاب و سنت میں کہیں نہیں ملتا. مفسرین نے اس کا نام بلعام بن باعور لکھا ہے، بلعام بن باعور لکھا ہے. تو لیکن یہ کوئی مطلب بس یہ اسرائیلی روایت سمجھیے، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا اور حدیثوں میں ذکر نہیں ہے. اور حکمت یہ ہے کہ قرآن پاک نے برے لوگوں کا نام نہیں لیا ہے، برے لوگوں کے کرتوت بیان کیے ہیں. اصل وہی ہے کہ آدمی عبرت حاصل کرے، نام سے غرض نہیں ہے، غرض اس کے برے کاموں سے ہے
جو بیان کر دیا گیا تاکہ مستقبل میں آدمی وہ برے کام نہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا تھا، اسے اپنے آیات کی معرفت دی تھی، اسے دین کی سمجھ عطا کی تھی، اسے نیکیوں میں سبقت دی تھی، وہ آگے آگے جا رہا تھا، لوگ اس کے زہد و ورع سے متاثر تھے۔ ایک مرتبہ، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اس کے پاس اور اس سے ایک ناجائز کام کے لیے دعا کی درخواست کی، تو اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے رہے، وہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کو ایک بھاری مال و دولت کی لالچ دی، تو اب وہ شش و پنج میں پڑ گیا اور آخر میں اس نے اس ناجائز کام کی بد دعا کر دی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ دھنستا چلا گیا، ذلت میں ڈوبتا چلا گیا، شیطان کے شکنجے میں جکڑتا چلا گیا اور ہدایت سے کوسوں دور ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی پر فضل کرے تو اسے بہت حساس رہنا چاہیے، اسے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ جس پر اللہ احسان کرے اسے بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ایک معمولی غلطی ہم سے اس سعادت کو چھین لے۔ کیوں علماء کو یہ بات کہی جاتی ہے؟ عوام کے مقابلے میں علماء کو اللہ نے دین کی زیادہ سوجھ بوجھ عطا کی ہے۔ عوام میں بھی درجات ہیں، کچھ لوگ ہیں گرچہ ان کے پاس عالمیت کی سند نہ ہو لیکن اچھا علم ہوتا ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں، علماء کی صحبت اختیار کرتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور اچھا علم ہو جاتا ہے، اور عملی طور پہ بھی اچھے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو اس درجے پر نہیں ہوتے، کیٹیگری ہوتی ہے، قسمیں ہوتی ہیں۔ تو جو جتنا اپنے رب سے قریب ہو، جو جتنا زیادہ نیکی کی طرف مائل ہو، جو جتنا دین کی معرفت رکھتا ہو، اسے اتنا ہی زیادہ ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ توفیق ہم سے چھین لی جائے اور ہم رادہ درگاہ ہو جائیں۔ یہ جو مسجد والے لوگ ہیں ان کو ان لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے جو بے توفیق ہیں، جو مسجدوں میں نہیں آتے۔ مسجد والوں کو زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کوئی ایسا نہ ہو خامی ہو جائے اور وہ توفیق ہم سے چھن جائے۔ چنانچہ یہاں وہی ذکر کیا ہے، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر اس شخص کا واقعہ بیان کر دیجئے، آتیناہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی نشانیاں عطا کی تھی، فانسلخ منہا، تو وہ ان سے الگ ہو گیا، فاتبعہ الشیطان، اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان خوبیوں کو، نیکیوں کو اس سے ہٹا دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن مال و دولت کی محبت میں وہ زمین پر اس نے ہمیشگی اختیار کر لی کہ وہ ہمیشہ ہمیش زمین میں رہے گا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال اس کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث، کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ ہانپنے لگے، او تترکہ یلہث، یا تم اسے چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا رہے، کھڑا ہے تو اپنی زبان باہر نکالے ہی رہتا ہے، تھوڑے وقت میں وہ اپنی زبان اندر رکھے ورنہ وہ اپنی زبان باہر نکالے رہتا ہے۔ ایسے ہی شخص کا حال ہوا کہ دنیا کی طلب میں ایسا متوالا ہو گیا، کوئی اگر اس کی طرف پتھر پھینکتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ ہماری طرف ہڈی پھینکی گئی ہے اور زبان سے چاٹنے لگتا تھا۔ یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ دنیا دار کا یہی حال ہوتا ہے، ہر جگہ وہ کتوں کی عادت اس کے ہاں پڑ جاتی ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصِ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان انسانوں پر اس طرح کے واقعات بیان کیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ سوچیں، کچھ غور و فکر کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں پر نادم ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا ہے، دین کی معرفت نصیب کی ہے، تو پھر اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ سَاءَ مَثَلَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انتہائی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ،
اس حال میں کہ ان کے نفس اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ ظاہر وہاں جو عہد کیا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے دین پر ایمان لاتے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، انبیاء پر اور کتابوں پر، تقدیر پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے، دین پر عمل پیرا رہتے۔ لیکن جب یہ سب کچھ نہیں کیا، اللہ کے آیات کی تکذیب کی، اللہ کے سلسلے میں کفر کا رویہ اور موقف اختیار کیا، تو گویا وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہی راہ یاب ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں گمراہ نہیں کرتا ہے، ان کے جو سیاہ کارنامے ہیں، ان کی جو بری جبلت ہے، ان کا جو برا رویہ، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، یہ تکوینی ہے، شرعی معاملہ نہیں ہے۔ شرعاً تو اللہ ہر ایک کو ہدایت دے رہا ہے، ہدایت کے مظاہر پھیلا دیے، آنکھ، کان، ناک، دل اور دماغ، اعضاء اور جوارے دیے کہ وہ ہدایت پہ عمل کرے، ہدایت یافتہ ہو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جسے گمراہ کر دے، یہ تکوینی یعنی کائنات میں جو ہو رہا ہے اتھل پتھل، اس نظام کے تحت ہے کہ جب آدمی آگ کھائے گا تو انگار ہی پاخانہ کرے گا نا، جب آگ کھائے گا تو وہی خارج کرے گا، جب آدمی کانٹا بوئے گا تو کانٹا ہی کھائے گا، کانٹا ہی کاٹے گا۔ ایسے یہاں کہا گیا کہ جب ان کے کارنامے برے رہے، جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، یوم آخرت، تقدیر پر ایمان نہیں لائے، تو گویا وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، انہی کا خسارہ ہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور تحقیق کی ہم نے پیدا کر دیا جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو، انسانوں اور جنوں میں سے۔ کن لوگوں کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا؟ آگے بتا رہا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے دل ہے، لا يفقهون بها، پر وہ اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے کو دیکھیں، وہ راہیاب ہوں، قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لائیں۔ لا يبصرون بها، مگر وہ قدرت کی نشانیاں اور اس کے مظاہر کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ان کی عادت یہ ہے کہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسی کو راستہ بنا لیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ بھلائی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے۔ تو وہی کہا ان کے پاس آنکھیں ہیں پر وہ اس سے دیکھنے کا یعنی ہدایت کے نقطہ نظر سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں پر وہ اس سے حق کی آواز سنتے نہیں، فرما برداری کی نیت سے، قبولیت حق کی نیت سے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہی وہ لوگ ہیں جو چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یعنی گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، جہنم کے لیے انہی لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کل قیامت میں جہنم کہے، اللہ پوچھے گا حل امتلأتی، بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، جہنم کہے گی کہ ابھی اور ہے، اللہ اور جو بچے کچے رہیں گے سب کو ڈال دے گا۔ پوچھے گا بھر گئی؟ کہے گی اور ہے، پھر جو بچے کچے رہیں گے ڈال دے گا اللہ۔ پھر پوچھے گا بھر گئی؟ کہے گی ابھی اور ہے، سب جتنے ہوں گے ایک ایک کر کے سب ڈال دیے جائیں گے۔ پھر پوچھے گا بھر گئی؟ تو کہے گی ابھی اور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر اپنا قدم رکھ دے گا۔ اللہ کے قدم ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے ہم اس کی ذات کا پتہ نہیں لگا سکتے، ایسے اس کے صفات کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں حکم ہے کہ ایمان لائیں کہ جیسے اس کی ذات موجود ہے ایسے اس کی صفات موجود ہیں، اور وہ صفات اس کی ذات کے شایع نشان ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی آنکھ ہے، اللہ کے کان ہیں،
اللہ کی زبان ہے، بولتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدم ہیں، قدم رکھ دیا اس نے جہنم پر، جہنم نے کہا قطی قطی، اللہ بس بس ہو گیا ہو گیا۔ وہی بتایا کہ ہم نے جہنم کے لیے لوگوں کو پیدا کر دیا، کون سے لوگ؟ جن کے پاس دل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، پر وہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے طور طریقے اختیار نہیں کرتے، گمراہی کی طرف جاتے ہیں، برائی تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے گویا پیدا کیا ہے، اور یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور یہ غافل لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی تعالیٰ کے تمام اچھے اچھے نام ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بتائے اور اپنی کتاب میں اتار دیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا، شمار کر لیا، ان ناموں کے تقاضوں کو پورا کرتا رہا۔ ہر نام کا اپنا تقاضا ہے، ان تقاضوں کو وہ پورا کرتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، 99 تو ظاہر ہوئے، بہت سے نام اس نے اپنی مخلوق کو بتائے، بہت سے نام علم غیب میں ہیں جو اللہ نے دعاء الکرب میں بیان کیا ہے۔ اللہم انی عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ میرے سلسلے میں جاری و ساری ہے، تیرا حکم اور تیرا فیصلہ میرے سلسلے میں مبنی بر انصاف ہے۔ اے اللہ، میں تیرے ہر نام کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو بتائے ہیں، وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں، وہ نام جو تیرے علم غیب میں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا، ان تمام ناموں کے ذریعے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، ونور صدری و بصری، اور میرے سینے کا اور میری آنکھوں کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو چھانٹنے والا بنا دے، وذہاب ہمی، اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ تو اس دعا سے پتہ چلا کہ بہت سارے نام اس کے علم غیب میں ہیں، کچھ تھوڑے سے نام ظاہر کر دیے۔ وہی مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا رہا، دوسروں تک پہنچاتا رہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہی فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، تو ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اے مسلمانوں چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کا شکار ہیں۔ جیسے کیا کہتے ہیں، یہ جو لات ہے یہ اللہ کی مؤنث ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، تو یہ جو کفار مکہ کا بت تھا لات، تو کہتے تھے لات عزا ہبل، ایسے اللہ کا نام العزیز ہے تو کہتے ہیں العزیز کی مؤنث ہے عزا، گویا یہ بھی شریک، وہ کیا بتاتے تھے کہ اللہ کی بیویاں ہیں، ایسی نام۔ تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کا شکار ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ پورا بدلہ دیے جائیں گے اس چیز کا جو وہ کر رہے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے جو ایک جماعت ہے جو حق کی طرف رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور تمام انسانوں میں سے امتن، ایک جماعت ہے، یہدون بالحق، جو حق کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، حق پر چلتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کو مبنی بر انصاف مانتے ہیں، اسی کو عدل مانتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو عہد الست یاد دلایا، جو عالم ارواح میں عہد لیا گیا، اور پھر کیوں یہ عہد لیا گیا وہ بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
انسانوں کو یہ تنبیہ کی کہ جسے خیر، بھلائی، نیکی، سعادت اور اللہ کی نعمتیں ملیں اسے اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے اور رادۂ درگاہ ہو جائیں، جیسا کہ وہ بنی اسرائیل کا شخص رادۂ درگاہ ہوا۔ قرآن پاک میں یا حدیث میں اس کا نام موجود نہیں ہے، مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اسرائیلی روایتوں سے یہ بات کہی ہے، ہاں، کہ پھٹکارا گیا بلعام زن مکار کے باعث، یہ بات کہی گئی۔ لیکن قرآن پاک کا اعلیٰ ادب یہ ہے کہ اس نے برے لوگوں کا نام نہیں لیا، الا کہ فرعون، حامان، نمرود، شداد، قارون جیسے لوگ ہوں تو ان کی برائیاں سورج سے بھی زیادہ بالکل عیاں ہیں، سب جانتے ہیں، تو ان کا نام۔ بقیہ اور لوگوں کے کفار مکہ میں کتنے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ان کا نام قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ اصل غرض ہے ان کے برائیوں سے بچنا، کسی کو بدنام کرنا مقصود نہیں، اور یہی ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے کہ کوئی برائی دیکھیں کسی میں، نام ذکر کرنے کے بجائے بھئی ایک شخص تھا ایسی برائی کیے جا رہا تھا، نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے برائی سے زیادہ اس کا نام پرچار کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ساری خوبیاں دیں، دل، دماغ، کان، آنکھ، ناک دیے، پھر بھی وہ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر عمل نہ کریں وہ جہنم کے راستے پر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور درس کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچائے۔ انشاءاللہ کل غروب آفتاب سے آپ شہر مبارک میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اس مہینے کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر رمضان المبارک کے بعد اس کتاب کا درس دوبارہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔